السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اکثر و بیشتر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ایسی کہانی، ایسی تکلیفیں اور ایسی مشکلات کا ذکر کرتی ہوں جس کے لیے ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عطیات، صدقات اور زکوٰۃ جن لوگوں کا حق بنتا ہے ہم لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ آج ہمارے ساتھ ایسی ہماری بہن موجود ہیں جو واقعی ہی ایک سفید پوش بہن ہیں، اور ان کے حالات اور ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا کہانی ہے آپ کی؟ کیا تکلیفیں ہیں آپ کی؟ کتنے بچے ہیں؟ شوہر کہاں ہے؟ کیا سلسلے ہیں؟ ہمیں ذرا بتائیے پلیز۔ میرے 3 بچے ہیں اور میرے میاں فوت ہو گئے ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے۔ خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنا خود ہی خرچہ اٹھا رہی ہوں، اور بچے آپ کے گھر والے کو کتنا عرصہ ہوا ان کا انتقال ہوا؟ 10 مہینے ہوئے۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، آپ بیوہ ہو گئی ہیں۔ جی آپ ابھی اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں؟ نہیں، میں علیحدہ رہتی ہوں، انہوں نے نکال دیے گھر سے۔ سسرال والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ جی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی، رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں۔ آپ کے ماموں ہیں؟ جی ماموں نے گھر سے نکال دیا؟ جی، مشکل آئی ہے تو سب نے نکال دیا، چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ بچوں کا بھی نہیں سوچا۔ میں تو چلو خیر تھی، لیکن بچے تو ان کے اپنے تھے، ان کا اپنا خون تھا، لیکن انہوں نے انہیں بھی نکال دیا۔ یعنی بچوں کو بھی نکال دیا اور آپ کو بھی آپ کے ماموں نے گھر سے نکال دیا کہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا اور آپ کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، جی در بدر کر دیا۔ جی، تو یہ ہے کہ آپ پھر اب اپنے ماں کے پاس رہ رہی ہیں؟ نہیں، میں علیحدہ سرونٹ میں رہتی ہوں، خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ جی، آپ ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتی؟ کس لیے نہیں رہ سکتی؟ بھائی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، ابو بھی کینسر کے مریض ہیں، ہم ہی خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ آپ ان پہ بوجھ نہیں بننا میں چاہتی؟ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ خود لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو اور اس وقت پھر آپ اسی سے گزارا کر رہی ہو، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہو، جی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، بیوہ ہو گئی ہو، بہت چھوٹی ایج میں بیوہ ہو گئی ہو، اور ماں باپ کے پاس اس لیے نہیں رہ سکتی ہو کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے حالات سے تنگ ہیں، اپنے حالات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ جی، تو کیا رشتہ دار، ارد گرد لوگ، جیسے ماموں نے تو نکال دیا کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، تو اور بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں جو کوئی مدد بھی نہیں دیتا، صرف باتیں کر سکتے ہیں، دیتا کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے اتنا نہیں پوچھا گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں بتاؤ، ہم لا کے دیں گے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کوئی سہارا نہیں دیتا۔ تکلیف تو ہوتی ہوگی کہ جب بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بہت ہوتا۔ تکلیف ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی تو اکیلے بیٹھ کے رو لیتی ہوں، ان کو بس یہی کہتی ہوں لے آؤں گی، جو تسلی دے میرے دیتی، ساتھ ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں۔ تسلی دیتی ہیں ان کو۔ جی، ایک ماں ہے، ایک ماں کے جذبات جو ہیں وہ بچوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار، کچھ بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو آپ کے اس طرح کے حالات میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا اب آپ بیوہ ہیں، آپ تو حقدار ہیں، بیوہ تو ہمارے معاشرے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس طرح کے حالات کا شکار ہیں ان کی مدد کی جائے۔ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جن کے گھروں میں کام کرتی ہوں وہ کبھی کبھار 100-200 سے زیادہ نہیں دیتے۔ آج کے دور میں 100-200 سے کام نہیں چلتا، لیکن میں بڑی مشکل سے کر رہی ہوں۔ یہ بچوں میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیسے کر رہی ہوں۔ ناظرین، میرے خیال میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی باتیں بتا سکوں، اور میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں یہ بات ذکر کرتی ہوں کہ ہم لوگ صاحب اختیار لوگوں کی جیبوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم ان کو بار بار کہہ کے اپنی جو ہے وہ تذلیل بھی نہیں کروا سکتے کہ خدا را ہمارے ایسے لوگوں کے لیے کچھ کیجئے، ایسے لوگوں کے لیے کی مدد جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے۔ تو میں پھر وہی بات کہوں گی کہ مجھے بھی مانگنے نہیں آتا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسی بہنوں سے ملواؤں، ایسے لوگوں سے ملواؤں کہ شاید ہی اتر جائے میری بات آپ لوگوں کے دل میں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں
بار بار کہتی رہوں گی کہ خدا کے لیے ہماری ایسی بہنوں ایسی بیٹیوں کے لیے کچھ کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اپنی صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات جو ہیں ان کے نام کریں، ان کو دیں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور ان لوگوں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔